السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 708 ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 171 کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ، اور جب، نَتَقْنَا، ہم نے اٹھایا، الجبل، پہاڑ کو، فوقہم، ان کے اوپر، کأنہ، گویا کہ وہ، ظلہ، ایک سائبان ہے، وظنوا، اور انہوں نے یقین کر لیا، انہ، کہ یقیناً وہ پہاڑ، واقع، گرنے ہی والا ہے، بہم، ان پر، خذو، کہا ہم نے، پکڑو، ما، اس تورات کو جو، آتیناکم، ہم نے تمہیں دی، بقوہ، قوت کے ساتھ، واذکروا، اور یاد کرو، ما، جو کچھ کہ فیہ، اس میں ہے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، بچ جاؤ۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا، گویا وہ سائبان تھا، اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرتا ہے، تو ہم نے کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رہو، اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرو تاکہ بچ جاؤ۔ اس آیت میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے بنی اسرائیل کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا۔ دوسری بات، گویا وہ سائبان تھا۔ تیسری بات، انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرتا ہے۔ چوتھی بات، ہم نے کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رہو۔ پانچویں بات، اور اس میں لکھا ہے، اس میں جو کچھ لکھا ہے اس پر عمل کرو تاکہ بچ جاؤ۔ بزرگان محترم، اس آیت میں بنی اسرائیل پر گزرے ہوئے ایک حیرت ناک واقعے کا ذکر ہے۔ اگر آدمی سنجیدگی سے اس واقعے پر غور کرے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ کس قدر ہیبت ناک منظر تھا جب بنی اسرائیل کے سروں پر پہاڑ کو کھڑا کر دیا گیا تھا، اور وہ پہاڑ فضاؤں میں لٹکے ہوئے تھا۔ ایک حساس انسان اس منظر کے تصور ہی سے کام جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے بنی اسرائیل کے سروں پر پہاڑ کو اٹھا کر کھڑا کر دیا تھا، اس طرح کہ وہ سائبان کی طرح معلق تھا، لٹکا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ پہاڑ کون سا تھا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 میں اس کی وضاحت ہے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھا کھڑا کیا تھا۔ اسی سورت کی آیت نمبر 93 میں بھی یہی الفاظ ہیں، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو کھڑا کیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 154 میں بھی ہے، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ہم نے کوہ طور کو ان پر بلند کر کے ان سے عہد لیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر کوہ طور اٹھا کر کیوں کھڑا کیا گیا؟ کیا وجہ بنی؟ آخر وہ کون سی حرکت بنی اسرائیل نے کی جس کی وجہ سے ان کے اوپر اس طرح کا معاملہ کیا گیا؟ یہ اس لیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر بنی اسرائیل کے پاس آئے تو بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اس کتاب کو، تورات کو قبول کرو اور اس پر عمل کرو۔ تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ یہ تو بھاری احکامات ہیں، ان بھاری احکامات پر عمل کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا جرم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی احکامات دیتے ہیں ان کی طاقت کے بقدر ہی دیتے ہیں، مگر بنی اسرائیل نے اس کو اپنی طاقت سے باہر کی چیز سمجھا، چنانچہ ان کی اس گستاخی کی وجہ سے ان کے سروں پر کوہ طور کو اٹھا کھڑا کر دیا۔
بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ کوہ طور ان کے سروں پر لٹکا ہوا ہے تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ پہاڑ ان پر گرے گا. ظاہر ہے کہ اگر ان پر یہ پہاڑ، اس قدر وزنی پہاڑ ان پر گرے گا تو وہ ہلاک اور تباہ ہو جائیں گے. اس حال میں کہ کوہ طور بنی اسرائیل کے سروں پر لٹکا ہوا ہے، ان سے دو باتیں کہی گئی ہیں. خذوا ما آتیناکم بقوہ، اے بنی اسرائیل دیکھو تمہارے سروں کے اوپر یہ کوہ طور کھڑا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے. اب جو کچھ کہ تم کو دیا گیا ہے، تورات کے احکامات دیے گئے، اس کو مضبوطی سے پکڑو. یعنی جو آسمانی کتاب تورات تمہیں دی گئی ہے اس پر تم عمل کرو. شریعت کے جو احکامات تمہیں دیے گئے ہیں پوری کوشش اور محنت سے ان پر عمل کرو، اور ان احکامات پر مشقت، تکلیف ہونے کے باوجود پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ اس پر عمل کرو. اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اس کتاب میں جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جن جن کاموں سے روکا گیا ہے ان کو یاد رکھو اور ان احکامات کو مت بھولو. یا یہ معنی ہے کہ اس میں جو کچھ ثواب اور عذاب کے سلسلے میں باتیں کہی گئی ہیں، یعنی وعدے اور وعیدیں بیان کی گئی ہیں، ان کو یاد کرو. بس اب تم اس عظیم ثواب کی رغبت اپنے دل میں پیدا کرو اور اس کے عذاب شدید کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو. لعلکم تتقون، یہ سب کچھ اس امید کے ساتھ کرو کہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اعمال دین کے موافق ہو جائیں، اس میں تمہاری بھلائی ہے. یا یہ کہ جس بری حالت میں تم ہو، یعنی احکامات کی خلاف ورزی کے دلدل میں جو تم پھنسے ہوئے ہو، اس سے بچو اور اس بری حالت کے انجام سے ڈرو. جب کوہ طور ان کے سروں پر اٹھا کھڑا کیا گیا تھا تو انہیں یوں کہا گیا خذوا ما آتیناکم بقوہ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کو یاد کرو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.